मुगल उर्दू, हिंदी और बंगाली ज़बान में मंगोल को कहा जाता है। अरबी ज़बान में चूंकि हर्फ गाफ नहीं है और गाफ का मुतबादल जीम या फिर गाइन इस्तेमाल होता है, इसी वजह से अरबों ने मंगोलों को मंगोल लिखा और बरसगीर के लोगों ने मुगल लिखा। सूखे गोश्त और दूध पर गुजारा करने वाली मंगोल कौम के बारे में तारीख ने लिखा है कि जब वो मंगोलिया से निकले तो अपने आगे आने वाली हर कौम और सल्तनत को तबाह बर्बाद करके रख दिया। मंगोल मैदाने जंग में घोड़े की नंगी पीठ पर बैठे बैठे प्यास लगने पर खंजर घोड़े की पीठ में पैवस्त करके उनका खून पीकर प्यास बुझा लेते थे। माहिर तीर अंदाज ऐसे थे कि भागते घोड़ों पर बैठे बैठे ही दुश्मनों पर तीर बरसाते थे। मंगोल कौम के सरदार चंगेज खान ने फतूहात का जो सिलसिला शुरू किया था, उसकी मौत के बाद उसके पोते हलाकू खान ने इस सिलसिले को उरूज पर पहुंचाया। उन गैर मुहज्जब, वहशी और इंसानी खोपड़ियों के मीनार बनाने वाले हुक्मरानों ने आधी से ज्यादा दुनिया को तबाही से दोचार किया, लेकिन जब उन्हीं वहशियों की औलादें हिंदुस्तान की गद्दी की वारिस बनी तो उन्होंने हिंदुस्तान को तहजीब व तमद्दुन का गहवारा बना दिया। तारीख इनकी सल्तनत को मुगलिया सल्तनत के नाम से आज भी सुनहरे अल्फाज में याद करती है। इनकी इसी बेमिसाल तर्ज हुकूमत की वजह से ही हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाने लगा। सन 1556 से 1857 तक बरसगीर पर हुकूमत करने वाली मुगलिया सल्तनत कैसे वजूद में आई और कैसे उरूज व ज़वाल की मंजिलें तय की, आज इसका जिक्र सिर्फ तारीख की किताबों में ही मिलता है। मैं हूं उस्मान मिर्जा और चैनल 51 न्यूज़ की नई सीरीज मुगलिया सल्तनत में आज हम आपको बताएंगे कि बरसगीर में मुगलिया सल्तनत की बुनियाद कैसे रखी गई और इसके बानी ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपनी जिंदगी के निशेब फराज कैसे तय किए। नाज़रीन, ज़हीरुद्दीन बाबर चंगेज खान और हलाकू जैसी तबाहकुन और जहां सोच शख्सियतों की नस्ल से हैं। बाबर उमर शेख मिर्जा जो कि हाकिम फरगाना थे, उनके फर्जंद थे और उमर शेख मिर्जा अमीर तैमूर के पड़पोते थे। बाबर की वालदा चंगेज की नस्ल से थी। बाबर का बचपन फरगाना के दरुल खलाफा में गुजरा। बाबर 11 बरस के थे कि उनके वालिद का साया उनके सर से उठ गया। बाबर के वालिद की ये गैर मुतवक्का मौत एक हादसे में वाक़या हुई। इस कमसनी में बाबर के लिए फरगाना जैसी रियासत को संभालना कोई आसान काम न था। बाबर के अक्सर और बेशतर रिश्तेदार खुदगर्ज और हुकूमत की ताक में थे और हमसाया रियासतों के हुक्मरानों का रवैया कोई अच्छा न था। उनका ये रवैया आखिरकार बाहमी जंग की सूरत में नमूदार हुआ। बाबर तख्तनशीनी के बाद 10 साल एक मुसलसल जद्दोजहद, लगातार शिकस्त और मायूसी की एक तवील और अलमनाक दास्तान है, जिसमें कहीं कहीं कामयाबी का निशान मिलता है। एक बार वो 1 महीने तक मुसलसल समरकंद में मुहासरे में रहा। बाबर और उसके साथियों पर बड़ा मुश्किल वक्त आन पड़ा और आखिरकार बाबर को शहर दुश्मन के हवाले करना पड़ा। उसकी मुसीबतों का कोई एहतिताम नजर न आ रहा था। रिश्तेदार और रफीकार सब छोड़ गए। कोई भी जगह ऐसी न थी जहां से उसे किसी मदद की तवक्को हो। एक अरसे तक अपने आबाई मुल्क के जंगलों में आवारा फिरने के बाद आखिरकार उसने ताशकंद में पनाह ली। बाबर मुसलसल जिल्लत और मायूसी से इतना बददिल हो चुका था कि उसने हर चीज को छोड़ छाड़ कर चीन की तरफ हिजरत कर जाने का इरादा किया, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अगर बाबर उस वक्त चीन का रुख करता तो यकीनन हिंदुस्तान में सल्तनत मुगलिया का वजूद न होता और उस मुल्क की तारीख किसी और ही अंदाज में लिखी जाती। ऐसे वक्त में बाबर के 2 चच्चों ने बाबर को मदद दी और उसने सल्तनत का बेशतर हिस्सा छुड़ा लिया। तहम ये फतह आर्जी साबित हुई। बाबर को फिर एक बार वतन को खैरबाद कहकर जंगलों में पनाह लेनी पड़ी। तकरीबन 1 साल तक बाबर अपनी वालिदा और चंद वफादार साथियों के हमरा जंगलों की खाक छानता फिरा। उस वक्त बेघर और दुश्मनों में घिरे हुए बाबर की हालत काबिल रहम थी। अगरचा उसने हौसला न हारा, मगर सख्तियों ने उसके इरादों को मजबूत तर कर दिया। लेकिन न चाहते हुए भी उसने अपने आबाई वतन को हमेशा के लिए खैराबाद कहने की ठान ली।
بابر اس وقت 21 برس کا تھا اور اس عرصہ میں وہ بدقسمتی کی انتہا کو چھو چکا تھا۔ بابر ان مصائب و آلام کی چکی میں پس کر رہ گیا ہوتا، مگر آزمائشوں اور مصیبتوں کے اس لامتناہی سلسلے کا بابر نے ہمیشہ خندہ پیشانی سے خیر مقدم کیا۔ حقیقت میں یہی تجربے بعد کی آنے والی ہندوستانی مہموں میں بابر کے لیے مددگار ثابت ہوئے۔ بابر نے قسمت آزمائی کے لیے کابل کا رخ کیا۔ اس کا چچا حاکم کابل میں فوت ہو چکا تھا اور تخت پر ارغونی منگول قابض ہو چکے تھے۔ بابر کے ساتھیوں کی تعداد 200 یا 300 کے لگ بھگ تھی۔ رسد اور فوجی ساز و سامان ناکافی تھے، مگر راستے میں کئی اور لوگ بابر کے ہمراہ شامل ہو گئے۔ آخرکار جس قسمت نے اپنے ملک میں اس کی یاوری نہ کی تھی، ایک غیر ملک میں اس پر ہو گئی۔ بابر نے منگولوں کو شکست دی اور کابل پر قبضہ کر لیا۔ کابل کے تخت کو محفوظ کرنے کے بعد بابر نے ارد گرد کے علاقوں میں فتوحات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس نے غزنی کو فتح کیا اور درہ خیبر سے ہوتا ہوا کوہاٹ تک آیا۔ کچھ عرصے کے بعد قندھار بھی فتح ہو گیا تھا، تاہم بابر کو سمرقند نہ بھولا تھا، جہاں اسے اتنی مایوسیوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ آخرکار اس نے سمرقند پر حملہ کر دیا اور سمرقند کے تخت پر فاتح کی حیثیت سے جلوہ افروز ہو گیا۔ ایک بار پھر بابر کو ازبکوں کی ہاتھوں زک اٹھانی پڑی اور اسے مجبوراً کابل واپس لوٹنا پڑا، جہاں آئندہ 5 برس تک وہ اپنی طاقت مضبوط کرتا رہا۔ ناقابل تسخیر اور پہاڑی علاقوں والے افغانستان سے بابر نے اپنی نگاہ جنوب مشرقی میدانی علاقے کی طرف اٹھائی اور اس سرزمین کو اپنی امیدوں کی اماجگاہ بنایا اور اپنی سلطنت کو اس جانب پھیلانے کا ارادہ کیا۔ اس نے اپنی ہند مہم کا آغاز کیا اور 5 بار حملہ آور ہوا۔ ان حملوں میں سے دوسرا، چوتھا اور 5واں حملہ اہمیت کا حامل تھا۔ دوسرے حملے میں اس نے بھیرا اور دریائے جہلم اور چناب کے درمیان کے علاقے پر قبضہ کیا۔ چوتھے حملے میں اس نے لاہور اور مشرقی پنجاب کے ایک حصے پر قبضہ کیا۔ دوسرے سال وہ پنجاب میں نظم و نسق برقرار رکھنے کی غرض سے آیا۔ اس طرح 21 اپریل 1526 کو بابر اور دہلی کے سلطان ابراہیم لودھی کا مقابلہ پانی پت کے مشہور میدان میں ہوا۔ بابر کابل سے 1000 کا لشکر لے کر آیا تھا۔ راستے میں کئی افغان سردار اس کے ساتھ مل گئے۔ اس کے لشکر کی تعداد 26,000 سے زائد نہ تھی۔ اس کے مقابلے میں لودھی کے لشکر کی تعداد 1 لاکھ سے بھی جاوز تھی۔ اس کے علاوہ ابراہیم لودھی کے پاس ہاتھیوں کا بھی ایک لشکر تھا اور اس کے پاس ضروریات کے لامحدود ذخیرے تھے اور وسائل بے شمار تھے، مگر وہ جنگی قابلیت سے عاری تھا۔ بابر کی شخصیت کا جو اثر تھا، وہ اثر اپنے آدمیوں پر ابراہیم لودھی کا نہ تھا۔ اس کے علاوہ بابر کے ساتھ افغان کے بہادر سردار جو ہر لحاظ سے میدان جنگ میں ہندوستانی فوجوں سے برتر تھے، انہیں اپنے وطن کی دوری کا بھی اندازہ تھا۔ ان کا فوجی ڈسپلن بھی اچھا تھا اور فرما برداری بھی زیادہ تھی، اور ان کے گھوڑے بھی بہتر تھے۔ اس کے علاوہ ان کا سردار ایک تجربہ کار جنریل تھا جس کی پوری عمر جنگ و جدال میں گزری تھی۔ پانی پت کے میدان میں بابر نے اپنی جنگی مہارت کا ثبوت دیا۔ اس نے فوجیوں اور توپوں کے متقی انتظام سے لودھی لشکر میں افراتفری پیدا کر کے شکست کی کیفیت پیدا کر دی۔ لودھی لشکر کے پاؤں اکھڑ گئے۔ ابراہیم لودھی خود میدان جنگ میں قتل ہو گیا اور لودھی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ ہندوستان کی سلطنت لودھی خاندان سے مغلیہ خاندان میں منتقل ہو گئی۔ تخت دہلی پر قبضہ بابر کی ایک عظیم الشان کامیابی تھی، تاہم اس کی زندگی دہلی کی فتح کے بعد بھی کوئی پھولوں کی سیج نہ تھی۔ دہلی سلطنت پہ قبضے کے کچھ ہی وقت کے بعد 17 مارچ 1527 کو بابر کو راجپوتوں کے ایک زبردست متحدہ لشکر کا مقابلہ کرنا پڑا۔ اس لشکر کی کمان مشہور و معروف راجپوت سردار رانا سانگا کے ہاتھ میں تھی۔ راجپوتوں کی بے پناہ تیاری کی خبریں بابر کے کیمپ میں پہنچ رہی تھی۔ بابر نے حالات کا جائزہ لیا اور اس بڑے خطرے کی پیش نظر اپنے سب سرداروں کو اپنے پاس بلایا۔
اور ان سے بڑے زوردار الفاظ میں خطاب کیا، اور اس خطاب کے دوران اس نے وعدہ کیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی مجھے اس جنگ میں فتح عطا کرے تو میں عمر بھر شراب کو ہاتھ نہ لگاؤں گا اور نہ ہی داڑھی منڈواؤں گا۔ اس جنگ میں بڑے زور کا رن ہوا، مگر میدان بابر کے ہاتھ رہا اور راجپوتی فوج کو شکست فاش ہوئی۔ بابر اب بلا خوف ہندوستان کا بادشاہ تھا۔ کنوہا کی جنگ نے دشمنوں کی ہمت اور لوگوں کے زم توڑ دیے تھے، تاہم بابر سلطنت عظیم کا ثمر نہ حاصل کر سکا، اور بے پناہ اور انتھک محنت و مشقت کے سبب اس کے جسم میں تھکن کے اثار نمایاں ہو گئے۔ اسے آرام کی ضرورت تھی، مگر آرام کہاں تھا؟ اس کا کام ابھی ختم نہ ہوا تھا۔ فتح کنوہا کے بعد 3 برس تک بابر حاصل کردہ سلطنت کی مضبوطی میں ہمتاً مصروف رہا۔ اس وقت جب بابر اپنے بیٹے ہمایوں کو سلطنت کا کاروبار سونپنے والا تھا، ہمایوں سخت بیمار ہو گیا۔ اس کے بچنے کی کوئی امید نہ تھی۔ کسی نے مشورہ دیا کہ کوئی قیمتی چیز صدقہ کی جائے۔ اس قیمتی چیز سے مراد کوہ نور نامی ہیرا تھا جو ہمایوں کے قبضے میں تھا، مگر بابر نے اس ہیرے سے بھی کوئی زیادہ قیمتی چیز شہزادے کے لیے صدقہ کرنی چاہی، اور وہ خود بابر کی جان تھی۔ کہا جاتا ہے کہ بابر 3 بار شہزادے کے پلنگ کے گرد گھوما اور پھر مسلح بچھا کر بیٹھ گیا اور قلب سمیم سے دعا مانگی، بار الہی شہزادے کی مرض مجھے لگا دے اور شہزادے کو بچا لے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ شہزادہ ٹھیک ہو گیا اور بابر بستر مرگ پر لیٹ گیا۔ بابر نے آگرہ میں دائی اجل کو لبیک کہا۔ بابر کی عمر اس وقت 48 برس تھی۔ اس 40 سال کی عمر میں بابر کے لیے ہر دن ایک نئے مارکے اور ایک نئے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا۔